الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال عليه الصلاة والتسليم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيها اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور میرے پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، اس پرندے کے نام لفظ میرے مولانا احمد اللہ صاحب، اس پرندے کے نام لفظ میرے جس کو صیاد سے چھڑاتے ہی اس کے اپنوں نے قتل کر ڈالا، اس پرندے کے نام لفظ میرے۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو، جس کو صیاد سے چھڑاتے ہی اس کے اپنوں نے قتل کر ڈالا اور پھر اس کے ایک پر کا آج تک کاروبار جاری ہے، اور پھر اس کے ایک پر کا آج تک کاروبار جاری ہے۔ دوستوں، میں آپ کے سامنے صرف 4 باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور اس سوال کا جواب مجھے پورے مجمع سے چاہیے۔ دیں گے بھائی؟ دیں گے؟ بولیے، دیں گے جواب؟ انشاءاللہ دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ محرم کی فضیلت کیوں ہے؟ محرم کا مہینہ افضل کیوں ہے؟ کسی کو جواب معلوم ہو تو ہاتھ اٹھا کر بتا دے، وقت بہت کم ہے۔ معلوم ہے کسی کو؟ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں پتا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت حسین ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک 12 ہیں اور 4 حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک، بھائی بولیے، ان میں سے ایک، بولیے، ان میں سے ایک، آپ بولیں گے نہیں میں بڑھوں گا نہیں، ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو پتا چلا محرم کی فضیلت شہادت حسین نہیں بلکہ خدا کے فرمان کی وجہ سے۔ کیوں ہے محرم کی فضیلت؟ بھائی کیوں ہے محرم کی فضیلت؟ بولیے، خدا کے فرمان کی وجہ سے۔ دوسرا حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ محرم کی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی کے فرمان کی وجہ سے ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ۔ محرم اے بھائی بولیے، محرم سونا نہیں ہے، میں
محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے محرم کی فضیلت ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ محرم کی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے محرم کو محترم بنایا ہے۔ محرم کی فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ نبی نے محرم کو محترم بنایا ہے، اللہ اور نبی نے محترم بنایا، شہادت حسین نے نہیں۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا فاروق مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ادام اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شہادت حسین محرم کے مہینے میں، محرم کے مہینے کو چاند ضرور لگاتا ہے لیکن یہ مہینہ روشن اللہ اور اس کے نبی کے فرمان کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ محرم کی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شہادت حسین محرم کے مہینے میں ہے، تو یہ شرط کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے نواسے رسول کو شہادت جیسا عظیم درجہ محرم کے مہینے میں عطا فرمایا، محرم جیسے عظیم مہینے میں عطا فرمایا۔ اب میں آتا ہوں دوسری بات پر کہ محرم کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ محرم کے مہینے میں بھائی ادھر دیکھیے اور چائے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے، مولانا صاحب چائے بند کر دیجئے اور کوئی اٹھے گا نہیں۔ دوسری بات پہ میں آتا ہوں، بڑی محنت سے بھائی لوگ نچوڑ کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی باتیں بتاتے ہیں اور اپنی نہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے، اور اتنی بے توجہی کے ساتھ اگر سنا جائے تو بات کرنے میں بھی مزہ نہیں آتا، سننے میں بھی مزہ نہیں آتا۔ دوسری بات میں بتا رہا ہوں، دوسری بات ہمیں محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ محرم کے مہینے میں بولیے بولیے کیا کرنا چاہیے۔ آپ لوگ ادھر آ جائیں تو ذرا بات کرنے میں اچھا لگے گا، بار بار گھومنے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ ادھر آ جائیے چچا، بھائی جان ادھر آ جائیے سامنے۔ محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ نہ بولیے، میں بول لیا۔ محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ دو حدیث سناؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صوموا یوم عاشورا، محرم کے مہینے میں سب سے پہلا کام جو احادیث سے ثابت ہے روزہ رکھنا۔ کون سا؟ روزہ رکھنا۔ اور دوسرا کام عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر یا ان پر جن کا آپ سے تعلق ہے خرچ میں توسیع کرنا، وسعت کرنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ توسیع سے کیا مراد ہے، وسعت سے کیا مراد ہے۔ وسعت سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ قرض لے کر بچوں کو کپڑے دلایا، وسعت سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ چوری کر کے بچوں کو کپڑے پہنائے، وسعت سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ ڈاکہ ڈال کر بچوں کو اچھا کھانا کھلائے۔ وسعت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں روزانہ اگر دال پکتی تھی تو آج دال کے ساتھ انڈا بڑھا لیا۔ وسعت سے مراد کیا ہے؟ دال کے ساتھ انڈا بڑھا لیا۔ روزانہ دال، انڈا اور چاول پکتا تھا تو ایک آئٹم اور بڑھا لیا، یہ ہے مراد وسعت سے۔ روزانہ آپ عام کپڑے پہنتے تھے تو جو خاص کپڑا رکھا ہوا تھا ڈیچی میں وہ کپڑا نکال کے پہن لیا، یہ ہے وسعت۔ تو محرم کے مہینے میں صرف 2 کام ثابت ہیں۔ کتنے کام؟ 2 کام۔ 2 کے علاوہ جتنے بھی ہیں کوئی ثابت نہیں، نہ حدیث سے نہ قرآن سے۔ کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے تو لا کر دکھا دے۔ اب کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تیسری بات میں نے پہلی بات کیا بتائی؟ بھول گئے بھائی؟ پہلی بات یہ بتائی کہ محرم کی فضیلت کیوں ہے، محرم افضل کیوں ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ بتائی کہ محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ اب تیسری بات یہ بتانے جا رہا ہوں کہ محرم کے مہینے میں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا حرام ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں محرم کے مہینے میں نکاح نہ کرے تو حضرت حسین کی شہادت ہو لے گا، ایسے ہی بولتے ہیں نبی۔ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نکاح سے منع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز نہ ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی
کبھی محرم کے مہینے میں نکاح نہ کیا ہوتا، حضرت فاطمہ کا نکاح محرم کے مہینے میں نہ ہوا ہوتا۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ ارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی، ان کا نکاح کب ہوا تھا؟ بھائی بولیے کب ہوا تھا؟ محرم کے مہینے میں۔ اگر محرم کے مہینے میں نکاح درست نہ ہوتا تو حضور نے کبھی نکاح محرم میں نہ کیا ہوتا، حضرت فاطمہ کا نکاح محرم کے مہینے میں نہیں ہوا ہوتا۔ اب آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ مولوی صاحب حضرت حسین بعد میں، ان کی امی پہلے اور ان کے نانا جان ان سے پہلے، تو ہم نے تو یہ کہا کہ شہادت حسین کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا ہے، تو پھر حضور نے اور حضرت فاطمہ نے نکاح کیا تو اس سے میری بات کہاں ٹوٹی؟ اب یہ سوال کر سکتے ہیں، تو میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں کہ اگر کوئی کام گناہ ہو، غور سے سنیے گا، او بوا، او بابو موبائل اندر رکھو، کیا اگر کوئی کام گناہ ہو تو نبی سے اس کا صدور ہو ہی نہیں سکتا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ اگر یہ عقیدہ اور ایمان نہ ہو تو ہم مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ نبی معصوم ہوا کرتے ہیں، اور نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، اور اللہ رب العزت کبھی نبیوں سے ایسا کام نہیں کروائے گا جو گناہ کا ہو۔ تو پتہ چلا حضور نے محرم کے مہینے میں نکاح کیا تو محرم کے مہینے میں نکاح کرنا حرام نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ماتم نہیں، ماتم مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں؟ ماتم۔ میں کیا کہہ رہا ہوں میرے لفظ پہ غور کیجیے گا، مناتے ہیں۔ اے بھائی ماتم منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، ماتم منایا نہیں جاتا، غم منایا نہیں جاتا، غم تو بس ہو جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، ماتم نہیں، بولیے ماتم منایا نہیں جاتا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جو شروع میں حضرت ناظرین صاحب نے پوچھا، کیا آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو رہا ہے اور کوئی آپ کے دروازے پر آ کر ڈھول پیٹے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے اور آپ کے دروازے پر آ کر کوئی شراب پی کر آپ کی ماں کا نام لے کر نعرے لگائے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ اگر آپ کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور آپ کے دروازے پر آ کر کوئی لاٹھی بھانجتے ہوئے آپ کے بھائی کے نام کے نعرے لگائے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں۔ تو پھر حضرت حسین نواسے، حضرت حسین شہید ہیں، شہید ہی نہیں بلکہ سید الشہداء ہے، حضرت حسین نور ہے، حضرت حسین صحابی رسول ہے، حضرت حسین اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے، ان کے دلوں میں ٹھنڈک ہے۔ تو بھلا حضرت حسین کی شہادت پر ڈھول بجانا، لاٹھی بھانجنا، نعرے لگانا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ ہم برداشت نہیں کرتے کہ میری ماں کی موت پر کوئی نعرے لگائے، ہم برداشت نہیں کرتے کہ میرے بھائی کی موت پر کوئی نعرے لگائے، ہم برداشت نہیں کرتے کہ میرے باپ کی موت پر کوئی نعرے لگائے، ہم برداشت نہیں کرتے کہ میرے رشتہ دار کی موت پر کوئی نعرے لگائے۔ تو ہم یہ کیسے برداشت کر لیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب رب العالمین کے نواسے کی موت پر ڈھول بجایا جائے، نعرے لگائے جائے، لاٹھی چلائی جائے؟ بھائی بولیے آپ کوئی بھانجے گا؟ بھئی ارادہ کرنا نہیں ہے، پورا پختہ ارادہ کرنا ہے، وہ پھس پھس والا انشاءاللہ نہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ان کا معنی نہیں کہ بھی آتا ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ کا ایک ترجمہ ہے کہ اگر اللہ چاہے، اور ان نافیہ بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یعنی اللہ نہ چاہے۔ تو کون سا انشاءاللہ بولنا ہے آپ کو؟ اگر اللہ چاہے، کون سا والا انشاءاللہ بولے گا؟ اللہ چاہے والا انشاءاللہ، اللہ نہ چاہے والا انشاءاللہ نہیں۔ تو بھئی آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ اگلے سال سے لاٹھی بھاجیں گے؟ اچھا کتنے لوگ نہیں بھاجیں گے وہ بتائیں؟ آپ بھاجنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بھئی ہاتھ اٹھائیے۔
اور وعدہ کر چکے ہیں آپ، مومن کبھی وعدے کے خلاف کام نہیں کرتا. المومن اذا وعد، مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، وفا. سمجھ میں آگئی بات؟ دوسرا کام جو نہیں کرنا وہ کیا ہے؟ ماتم نہیں منانا. کیا بھائی بولیے؟ ماتم نہیں منانا. تیسرا کام جلوس، اور راستوں پر ہم نکلتے ہیں باضابطہ، اتنا زیادہ شور شرابہ، اللہ اکبر. میں تقریباً 9 دن سے گاؤں میں سو نہیں پایا. کیوں؟ ڈھول کی آواز. اتنی زیادہ آواز لگتا ہے سر پھٹ جائے. اللہ مان بلکیز. کتنے نقصان ہیں آپ کو بتاؤں. اور ایک عقلی وجہ پہلے ماتم نہ منانے کی بتا دوں. عقل سے لگتی ہوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی. آپ کی پراپرٹی، آپ کی زمین پر اگر کوئی دوسرا آدمی آ کر کھیتی کرے اور جانے لگے اور وہ کھیتی کاٹ کر لے جائے تو آپ میں سے کون کون برداشت کرے گا؟ بھائی ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. آپ برداشت کر لیں گے؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا. لاٹھی لے کر لڑنے جائیں گے یا نہیں؟ بھائی بولیے، لاٹھی لے کر لڑنے جائیں گے یا نہیں؟ دوسرے دن اس کے دروازے پر پہنچ کر بولیں گے میرے کھیت میں تیری ہمت کیسے ہوئی ہل چلانے کی؟ بولیں گے یا نہیں؟ ہمارا اور آپ کا جسم اللہ رب العزت کی پراپرٹی ہے، اللہ رب العزت کی دین ہے. اس میں تصرف کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. اور ماتم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پراپرٹی کے اندر تصرف، اس لیے بھی ماتم جائز نہیں. اس لیے بھی ماتم جائز. بھائی بولیے، اس لیے بھی ماتم جائز نہیں. چوتھی بات پر میں آتا ہوں. میری چوتھی بات یہ تھی کہ حضرت حسین کی شہادت کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. پہلی بات کیا بتائی تھی میں نے؟ جس کو یاد اس کو 10 روپے انعام. پہلی بات کیا بتائی تھی؟ ایک کو بھی نہیں یاد، یعنی جھوٹ موٹ کا گلا بیٹھا. محرم کی فضیلت کیوں ہے؟ دوسری بات یہ بتائی آپ کو کہ محرم کے مہینے میں کیا کرنا ہے. تیسری بات یہ بتائی کہ محرم کے مہینے میں کیا نہیں کرنا ہے. چوتھی بات یہ بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت حسین کی شہادت سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے. میں اس بات کو بتا کر اپنی تقریر، اپنا مذاکرہ ختم کروں گا. تقریر تو میں کر ہی نہیں رہا ہوں. کس کو سننا ہے بھائی؟ چوتھی بات ہاتھ اٹھا کر بتائے. لگ رہا ہے آپ کو مجھائے سننی ہے. سناتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں ہیں 72 ساتھیوں کے ساتھ. آپ کے پاس ظالم کا ایک نمائندہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تو صرف ایک گواہی دے دے. اس کے الفاظ میں کر رہا ہوں کہ اے حسین، تو صرف یہ گواہی دے دے کہ ظالم نہیں ہے تو ہم تجھے جانے دیں گے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظالم کے رحم والا ہونے کی گواہی نہیں دی. اور اسی پاداش میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. یعنی ہمیں اس واقعے سے سب سے اہم سبق یہ ملا کہ جب بولو حق بولو. جب بولو حق بولو. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کی شخصیت میں کیڑے نکالتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے گاؤں کے عالموں پر کیچڑ اچھالتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے گاؤں کے رہنماؤں پر کیچڑ اچھالتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ جھوٹ، حسد، غیبت اور نہ جانے کتنی ایسی باتیں جو حق نہیں ہیں ہم دن میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مرتبہ کر گزرتے ہیں اور ہمیں افسوس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کام کر لیے. ارے خود 10 محرم الحرام کو نہ جانے کتنی ناحق باتیں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اللہ کے نام کی
توہین، حضرت حسین کے نام کی توہین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کا ماتم منا رہے ہیں، ہم نے حضرت حسین کا دامن پکڑے رکھا ہے، ہم حضرت حسین کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت حسین کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے، محبت کرنے والے تو کبھی دعویٰ نہیں کرتے، محبت کرنے والے تو بھائی بولیے، محبت کرنے والے تو کبھی دعویٰ نہیں کرتے، مگر ہم لوگ ایسے ہیں فقط دعویٰ نہیں کرتے، بس دعوے ہیں، لیکن حضرت حسین کی شہادت کا پہلا سبق ہمارے پاس نہیں ہے کہ حق کے لیے جان دے دی، سچ کے لیے جان دے دی، غلط نہیں کہا، جھوٹ نہیں کہا، حق پر ڈٹے رہے اور اپنی گردن کٹوا لی، اور ہم دن بھر میں رات بھر میں نہ جانے ہماری زندگیوں میں کتنی ناحق باتیں ہوئی یا نہیں ہوئی نا؟ تو آج توبہ کیجیے، میرے ساتھ مل کر توبہ کیجیے۔ کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو دیکھوں میں بھی کتنے لوگ تیار ہیں۔ اے ماشاءاللہ، سب کے سب تیار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ کو قبول کرے۔ احساس عمل کی چنگاری، کیا یہ خوب کہا ہے کسی شاعر نے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فیروزہ ہوتی ہے، فیروزہ کا مطلب ہوتا ہے جلنا، فیروزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلنا، روشن کرنا، چراغ جلاتے ہیں نہیں تو چراغ فیروزہ ہو گیا یعنی روشن ہو گیا۔ تو احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فیروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں آج جو یہ احساس عمل پیدا کیا ہے، آج اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہم یہ تحیہ کر کے اٹھیں گے کہ آج کے بعد کبھی ناحق نہیں کہنا ہے۔ بولیے انشاءاللہ، آواز نہیں آئی، کہیے انشاءاللہ، ناحق نہیں بولیں گے بھائی، بولیے انشاءاللہ، ناحق نہیں چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو آج کے وعدے پر ڈٹے رہنے والے ہیں، ڈٹیں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی وقت باقی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب سے پہلا سبق ہمیں ملا کہ ناحق بات پر کبھی ہمیں جانا ہی نہیں ہے، حق کے لیے جان دے دینا گوارا ہے، لیکن حق سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، یاد ہے؟ بھول گئے ہوں، جو اردو میں بتایا وہ یہ یاد نہیں ہے، تو جو عربی میں پڑھا تھا وہ کہاں سے یاد ہے؟ صوموا یوم عاشوراء، 10 محرم کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، یہودیوں کی اس روزے میں مخالفت کرو۔ اب خالفوا فیہ الیہود میں بات کرتے ہیں۔ صوموا یوم عاشوراء تو میں نے پہلے نمبر پہ سمجھا دیا تھا، خالفوا فیہ الیہود، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت کے باب میں، روزہ رکھنا کیا ہے بھائی بولیے، میں نے پہلے کہا تھا میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں مذاکرہ کر رہا ہوں، ساتھ میں بولنا پڑے گا۔ بھائی بتائیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ عبادت، زور سے، روزہ رکھنا کیا ہے؟ عبادت کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خالفوا فیہ الیہود، یعنی تم اپنی عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار مت کرو، یہودیوں کی مشابہت اختیار مت کرو۔ اب آئیے ہماری زندگی، ہم پریکٹیکل مولوی صاحب صرف بولتے نہیں ہیں، جو ہے وہ بھی بتاتے ہیں اور وعدہ کروا کے چھوڑتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ خالفوا فیہ الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو روزہ رکھنے میں۔ ہماری زندگی پر آئیے، ہمارا شرط سلمان خان کا،
بال ہانی سنگھ اور فلانا ٹھکانا پتہ نہیں کیا کیا ہے، نہیں ایسا بھائی بولیے، ہے نہیں ایسا، ہے نا، ہے نا۔ ایک لڑکا تھا میرے گاؤں میں، جسے سناتا ہوں آپ کو کہ مولوی صاحب بولے، مولوی صاحب کو ہانی سنگھ کا نام کیسے پتا چل گیا، تو اسی لیے بتا رہا ہوں۔ میرے گاؤں میں ایک لڑکا تھا، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، وہ آ رہا تھا ادھر سے، براؤن کلر کا بال اور ادھر سے کٹا ہوا، ادھر سے کٹا ہوا، اور ادھر ڈیزائن بنا ہوا، ادھر ڈیزائن بنا ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا بہوا کون قسم کا بال کٹوایا ہے؟ تو بولے ہانی سنگھ والا بال ہے۔ وہی لڑکا بولا ہانی سنگھ والا بال، اسی لیے میں نے کہا ہانی سنگھ کا بال۔ سمجھ میں آیا؟ غلط گمان نہیں پیدا کرنا چاہیے مولوی صاحب۔ خیر، تو ہمارے بال ہمارے نہیں ہیں، ہمارے کپڑے ہمارے نہیں ہیں، ہمارا کھانا ہمارا نہیں ہے، ہمارا اٹھنا ہمارا نہیں ہے، ہمارا چلنا ہمارا نہیں ہے۔ ہم ہر نقل و حرکت میں یہودیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ کوئی ہیرو بننا چاہتا ہے، ہماری مائیں بہنیں ہیروئن بننا چاہتی ہیں، ان کے غرارے، ان کے شرارے، ان کے دوپٹے، اور دوپٹے تو خیر اب نام کے ہیں، مچھردانیاں کہہ لیجیے، ان کی مچھردانیاں اور ان کے وہ شلوار اور ان کا چلنا، ان کا میک اپ، اور زندگی کے ہر باب میں ہم نے یہودیوں کی مشابہت اختیار کر لی ہے کہ نہیں ایسا؟ بات کرنے کا اسٹائل فلانے ہیرو، سونے کا اسٹائل فلانے ہیرو۔ نہیں مولانا، ایک بات غور سے سنیے، ادھر نہ دیکھیے، کچھ بھی ہو جائے، بم بھی پھٹ جائے تو نہیں دیکھنا، ادھر ہی دیکھیے۔ ابھی آپ کا کعبہ میں ہوں، میرے استاد کہتے تھے، میں نے نقل کر لیا۔ خیر، کعبہ سے اگر آپ اپنا منہ ہٹائے کہ نماز ہوگی بھائی، ہوگی، اور یہاں ایک آئے کے لیے بیٹھے ثواب کمانے کے لیے نا۔ اب مقرر کی بات ہی نہیں سنیے گا تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ میں کیا بول رہا تھا؟ کیا بول رہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ سب ساتھ مل کر درود پڑھیے تو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ درود پڑھنے صلی اللہ بھائی زور سے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت کے باب میں بھی یہودیوں کی مشابہت سے ہمیں منع فرمایا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے، اب آپ یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہیرو ہیروئن سے تو یہودی کاہے کہہ رہے ہیں؟ یہ سوال آ گیا ہوگا سب کے سب یہودی کے اشارے پر ناچنے والے ہیں، سب کے سب۔ آپ سیاست جانتے نہیں ہیں، گاؤں کے لوگ بس گاؤں میں لڑائی جھگڑا، زمین، بھائی چارہ، یہی سب میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ آپ جب ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہیروز، یہ ہیروئنز، اور یہ میڈیا، اور یہ فلانا، یہ ٹھکانا، جتنا بھی ہے سب یہودیوں کے اشارے پر ناچنے والے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بتائیے ہم کس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہودیوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ عبادت کے باب میں بھی یہودیوں کی بیٹھ پیچھے یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، لیکن ہمارا جینا رہنا سہنا سب یہودیوں کے چلن اور ڈھلن پر ہو گیا، ڈھل گیا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی سخت حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے، قسم خدا پاک کی اگر دل سے سنیے گا تو دل آنسو بہانے لگے گا اور آنکھ نم ہو جائے گا۔ سناؤ بھائی، سنا دوں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، جو کسی قوم کے جیسا بننا چاہتا ہے، کل بروز قیامت اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جس سلمان خان کی آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو جہنمی ہوگا، اور آپ کو بھی اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ آپ جس ہیروئن کی مطابقت کرنا چاہتے ہیں، جس ہیروئن کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اگر اس نے بغیر توبہ کیے اپنی جان دے دی، مر گئی، تو
تو کل قیامت کے دن آپ اس ہیروئن کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اگر اچھوں کی مشابہت اختیار کرو گے تو جنتی ہو جاؤ گے، جنتیوں کی صف میں آ جاؤ گے، اور اگر بروں کی مشابہت اختیار کرو گے تو جہنمیوں کی صف میں چلے جاؤ گے۔ اب کون عقل مند ہے جو یہ کہے گا کہ میں شوق سے پیسہ خرچہ کر کے، اپنا وقت خرچہ کر کے، اپنا بال خرچہ کر کے اور اپنے جسم کی ساخت خرچہ کر کے جہنم میں جانا چاہتا ہوں؟ ہے کوئی حق بتاؤ؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ دوستوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں 4 باتیں بتاؤں گا اور اپنی تقریر ختم کروں گا۔ میرا وقت ہو چکا ہے، اب میں قریب الختم ہوں۔ بس میں اپنی بات دہرا لیتا ہوں تاکہ آپ بھول نہ جائیں، میرا آنا بیکار نہ ہو جائے۔ حضرت مولانا توحید احمد صاحب توحید، حضرت مولانا اشتیاق صاحب، مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے مرتبوں کو بلند فرمائے، اللہ ان کو روز دن بر دن ترقیاں عطا فرمائے۔ ان کی بدولت میں یہاں آیا ہوں اور آپ سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، تو میں اپنی بات دہراتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ محرم الحرام کی فضیلت کیوں ہے، محرم الحرام افضل کیوں ہے، تو بھائی بتائیے کیوں ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے، نبی کے فرمان کی وجہ سے۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ہمیں کیا کرنا ہے محرم کے مہینے میں، تو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا کام گھر والوں پر خرچ میں توسیع کرنی ہے، وسعت کرنی ہے، فراخ دلی سے خرچ کرنا ہے۔ تیسرا کام میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ محرم میں کیا نہیں کرنا ہے، اور اس کی فہرست کتنی لمبی ہے کہ پوری رات ہی نہیں بلکہ پورے مہینے بیٹھ کر بیان کروں پھر بھی وقت ختم ہو جائے گا، بات ختم نہیں ہوگی۔ میں نے جو مختصر میں 2 باتیں بتائی تھی، ماتم نہیں کرنا ہے اور نکاح سے منع نہیں کرنا ہے، سمجھ میں آگئی؟ اور چوتھی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، شہادت کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور ایک زندگی بات جو آئی تھی تو میں نے آپ کو یہ بتا دی حدیث کے خلاصے میں کہ ہمیں یہودیوں کی مشابہت سے ہمیشہ، نہیں بولیے، ہمیشہ دور رہنا ہے، بچ کے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں کو چمکا دے، روشن کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول کر لے، اس مجلس کو قبول کر لے، اس مجلس کو قائم کرنے والوں کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت ان سب کی محنتوں کو بر لائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سلام کر لیتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ لوگ جاگے ہیں یا سوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔